جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات آتی ہے تو یہ فقیر کھڑا ہو کر گستاخان رسول کو جواب دیتا ہے، یا ان کو ان کی حیثیت اور اوقات بتانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہماری امیج آپ کے سامنے ہے، اور جو عزت مجھے ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا ہوں یا حکومت وقت کا کارندہ ہوں۔ جو بھی عزت میرے پاس آج ہے وہ صرف اتنی ہے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ بس بات اتنی سی ہے، عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ صرف اتنی سی ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے کھڑا ہونا میرے عزیزو یہ صرف کام سلمان کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کا ہے۔ مسلمان ہی وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کمال درجے کی محبت رکھتا اور ان کی شان میں ادنا توہین بھی برداشت نہ کرتا ہو۔ ساری دنیا ایک طرف، میرے نبی کی عزت ایک طرف۔ اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں زنام مصطفیٰ است۔ اقبال کہتا ہے کہ اے لوگو ہم سب کی جو عزت ہے یہ نام مصطفیٰ سے ہے۔ اگر وہ نام سلامت ہے تو سب کی عزت سلامت ہے، اور اگر اس نام پر حملہ ہوا تو تمہاری کسی کی عزت باقی نہیں، سب کی عزت جانے والی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ سارا کام صرف علماء کا ہے یا چند مبلغین کا ہے یا کوئی سٹیج ہلانے والے کا کام ہے تو خام خیالی میں ہو۔ تم اگر اپنا وجود اور اپنی بقا چاہتے ہو تو نبی کی بات کرو۔ اگر اپنا مستقبل چاہتے ہو کہ میری اولاد میری نسل دائرہ اسلام میں رہے تو آج نبی پاک کی بات کرو۔ آج سے 100 سال پہلے بریلی کا امام پکار کر کہہ رہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ سنیوں کے لیے بھی ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ وہاں تو عزت حضور کی ہی ہوگی، اور وہاں دیکھ کر کے تو ہر کوئی ماننے کو تیار ہوگا۔ فرعون، قارون، حامان بھی مان جائیں گے، وقت کا ابو جہل، وقت کا ابو لہب بھی مان جائے گا کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے۔ لیکن کمال اس میں ہے کہ اے مسلمان آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے کتے یہاں روز پیدا ہونے لگ گئے اور ہندوستان کے ماحول کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ یہ چند سالوں سے ہونے لگا۔ یہ صرف تمہارے ایمان کے بخار کا ٹیمپریچر ناپنے کی کوششیں ہیں، اور 25 کروڑ مسلمان کیا کرتے ہیں یہ دیکھا جائے گا۔ اپنے نبی پاک کی عزت اور ان کی حرمت پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پورے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، ہندوستان کی سرزمین آج اگر کسی کو ٹارگٹ بناتی ہے تو یہی صرف اسلام، قرآن، خدا کی ذات، قوانین اسلام، حضور کی ذات۔ یہ کھیل اور تماشا جو روز بن گیا ہے، میاں مسلمان آج کے تو نہیں ہندوستان میں، ہماری تاریخ یہاں 1300 سال پرانی ہے، 1400 سال پرانی تاریخ ہے ہماری بھی، لیکن یہ آج اس قدر زہریلا ماحول کیوں بنتا چلا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، پھر آئی کمی وقار میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دیکھ کر میں نے اگر کچھ کہا بھی، آج اتنی عزتوں سے نوازا جاتا ہے، پھر میرا دل روتا بھی ہے۔
ہم نے کیا کر لیا حضور کے لیے؟ کچھ کیا بھی تو نہیں. ہاں اپنے ہاں بیٹھ کر کے ہم نے جواب دیا یا جہاں سے چاہا مقابلہ کرنے کی ہم نے کوششیں کی، اتنا ہی تو ہے. لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے. ایک صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں بدل گئی، کفار و مشرکین غالب آ چکے تھے، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے. یہ وہ جنگ احد ہے جس میں امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا، اور حالات اتنے سخت تھے کہ لوگوں کو اپنی جان بچانا مشکل ہو چکا تھا. ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت ابو قتادہ سینہ چوڑا کر کے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر سے کئی تیر آتا ہے، کبھی ادھر سے تیر آتا ہے، سن 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 کی آوازیں تیروں کی چلتی جا رہی ہیں. ہر کافر حضور کو نشانہ بنانا چاہ رہا ہے، لیکن ایک تنہا صحابی کھڑا ہے. تاریخ جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اس ابو قتادہ کے ایک جسم پر 80 تیر لگ چکے تھے، 80 تیر پیوستہ ہو چکے، پیوست ہو چکے. لیکن کمال ہے اس عاشق صادق کا، پاؤں ہٹے قدم تک نہیں ہٹتا، یہاں تک کہ تیر چلتے چلتے ایک تیر ایسا بھی آیا کہ ان کی آنکھ میں گھس گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، آنکھ کا ڈھیلا ان کے رخسار پر لٹک گیا. لیکن اس عاشق صادق نے اپنے قدم نہیں ہٹائے. میری زندگی سے کئی درجے بڑھ کر میرے رسول اللہ کے قدم ہیں، حضور کی طرف ایک تیر تک جانے نہیں دیا. نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود انہیں بلایا، ابو قتادہ آ جاؤ، آ جاؤ، بس کرو. ڈیفنس کرنے کی بات کرتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، جس نے 80 تیر کھا لیے، پلٹ کر کے حضور کی طرف اپنی آنکھ کی پتلی ہتھیلی میں لے کر کھڑے ہو گئے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی آنکھ کو اندر کیا، اپنا لعاب پاک لگایا. 80 تیروں سے جس کا جسم چھلنی ہے، اس دن بھی وہ فخر کے ساتھ نعرہ لگاتا ہے اور یوں کہتا ہے، رب کائنات تیرا فضل ہے، تیرے نبی کی حرمت کی حفاظت کے لیے مجھ جیسے کو تو نے چن لیا. گھر میں بیٹھ کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، اور اپنے مجمع میں اپنے جلسے میں بلند آواز سے نعرہ لگا لینا اور ہوتا ہے. نبی پاک کی شان پر حملہ ہو جائے. احد کی ایک اور تاریخ میں بتاؤں، جب جنگ احد ختم ہو گئی، شام کا وقت تھا، لاشیں اٹھائی جا رہی تھیں صحابہ کی. 70 لاشیں اٹھائی گئیں، 70 لاشیں اٹھائی گئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان لاشوں کی طرف دیکھ کر اپنے ایک چہیتے صحابی کا نام لے کر پکارتے ہیں، سعد ابن ربی کہیں ہیں؟ سعد ابن ربی ان لاشوں میں دکھتا نہیں. وہ حضور کا چہیتا صحابی، جوان صحابی. حضور 2 صحابہ کو کہتے، میدان میں ڈھونڈو، میرا وہ سعد زندہ ہے یا انتقال کر گیا، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ. 2 صحابہ میدان میں گشت کرتے ہیں، ادھر سے ادھر دیکھا، تلاش کیا، اور اچانک بیچ میدان میں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کئی لاشوں کے نیچے وہ دبے ہوئے ہیں. پکارا، جو صحابی گئے تھے حضرت طلحہ، سعد ابن ربی تم زندہ ہو یا انتقال کر گئے ہو؟ سعد ابن ربی کی آواز آنے لگی، میں زندہ ہوں لیکن میرے اوپر لاشیں پڑی ہوئی ہیں. وہ آئے ہوئے 2 صحابہ نے ان لاشوں کو ہٹایا تو دیکھ کر کے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں. سعد ابن ربی اس حالت میں زندہ تھے کہ ان کے جسم پر 12 نیزے لگ چکے ہیں، پیٹ پھٹ چکا تھا، پیٹ پھٹ چکا تھا اور روح باقی تھی، جس کا پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آ رہی ہوں اور ابھی روح چل رہی ہو. وہ 2 صحابہ آئے سعد کو اٹھانے کے لیے تو اٹھ نہیں سکے. کہا کیسے آنا ہوا؟ آنے والے دونوں صحابہ نے کہا، سعد تجھے اللہ کے رسول نے یاد کیا، میرے آقا تجھے پوچھ رہے تھے. سعد ابن ربی اتنا سنتے ہی اسی میدان میں خون میں لت پت حالت میں کہتے ہیں، اے میرے دوستو جاؤ میرے نبی کو میرا سلام کہہ دینا، شاید میں حضور تک چل کر نہیں آ سکوں گا، میری سانسیں اتنی باقی نہیں ہے، میں ان قریب اب ہمیشہ کے لیے چپ ہونے والا ہوں.
جاؤ میرے رسول کو سلام کہہ دینا. لیکن ساتھ میں وہ سعد ابن ربی نے ایک جملہ ایسا کہا جو ہماری روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے. ہم جیسے جوانوں کی طاقت کو بار بار للکارتا ہے ان کا جملہ. اے دربھنگا کے غیور جوانوں، اللہ نے تمہیں طاقت و قوت دی ہے، صحت و توانائی دی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بازو ہمارے صرف جیم کرنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے اور فٹ بال والی بال کھیلنے کے لیے ہے. سنو اس سعد ابن ربی کی جوانی کو جس کا پیٹ پھٹ چکا، اور ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جو دو صحابہ آئے ان سے کہتے ہیں اے میرے دوستو واپس جانا تو میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، میری قوم کو یہ پیغام دے دینا، سعد ابن ربی تو مر رہا ہے، لیکن اگر تم سب کے سب زندہ رہے اور تمہاری زندگی میں اگر کوئی حضور تک ہاتھ بھی بڑھا دیا، قیامت کے دن سعد اسے نہیں چھوڑے گا، قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا. یہ کہتے ہوئے ان کی سانسیں ختم ہو گئیں. ایک روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا، سعد ابن ربی نے آنے والے دونوں صحابہ سے کہا جاؤ میرے آقا سے اتنا کہہ دینا عذرن لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دے، میں آپ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے جسم پر 12 نیزے لگے ہوں، سینہ پھٹ رہا ہو، پیٹ پھٹ کر انتڑیاں باہر آئی، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کی حفاظت کا حق ادا نہیں کیا. ہم بستروں پر رات بھر آرام کرتے ہیں، نرم نرم غذائیں کھا کر، عیش و عشرت کے گھروں میں ہم آرام کر کے پھر یہاں بیٹھ کر نعرے لگا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، سچ کہا تھا شاعر نے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تم نے ابھی حضور کے نام پر برداشت ہی کیا کیا ہے؟ حضور کے نام پر ابھی سہا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں. آج مجھے بتاؤ کس نے تمہاری گردن پر تلوار رکھی کہ تم نماز پڑھو گے تو گردن کاٹ دی جائے گی؟ آج تک میرے خیال سے ہندوستان کی سرزمین پر کسی مسجد میں تلوار تمہاری گردن پر نہیں رکھی گئی. کون تمہیں روکتا ہے نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھنے سے؟ کوئی ہے؟ تمہیں روکنے والا یہاں کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں. نہ تمہاری گردنوں پر تلوار رکھی گئی ہے، باوجود اس کے تم آرام سے بستر پر سو کر نمازیں کیوں قضا کرتے ہو؟ حضور کے نام پر کوئی آج تک تمہیں روکنے والا نہیں کہ تم محمد محمد صبح شام پکارتے رہو. مجال ہے یہاں کسی کی کہ تمہاری زبان کھینچے؟ باوجود اس کے تمہاری زبان آج گندے گانوں کی اور گندے نغموں کی دلدادہ ہو چکی ہے، اور تمہاری زبانوں پر عشق رسالت معاف کے نغمے نہیں آتے، حضور کی نعتیں نہیں آتی. کچھ تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اے میرے عزیزو، آج جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ ہمارا ماحول خراب ہو گیا، کیوں نہ خراب ہوگا؟ اسلام کو تم نے اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا ہے، نبی پاک کی سنتوں سے تم خود نہ آشنا ہونے لگ گئے. ہمارے معاشرے میں اب مجھے بتاؤ، ابھی اگر میں ایک نعرہ لگاؤں حضور کے نام پر گردن کون فدا کرے گا؟ ہر ایک کے 2 ہاتھ اٹھ جائیں گے، گردنیں اٹھ جائیں گی. میرے عزیزو، جو حضور کے نام پر گردن قربان کر سکتا ہو، رسول پاک پر جان دینے کی بات کرتا ہو، وہ فجر میں اپنا بستر چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کے گھر سے اسے بار بار بلایا جاتا ہے، وہ نماز کی طرف آنے کو تیار نہیں. کون سی جان دو گے؟ کون سی جان دو گے؟ میرے عزیزو، اسلام کو ہم نے آج اپنے گھروں میں اجنبی کر دیا. میں 2 دن پہلے کی بات ہے، رات بھر پڑھتا رہا اور آنکھیں ڈبڈباتی رہیں. تاریخ پڑھنے کے بعد میں نوجوانوں کو گزارش کروں گا، انٹرنیٹ تمہارے ہاتھ میں ہے، موبائل تمہارے ہاتھ میں ہے، صرف گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، صرف گندی تصویریں سرچ کرنے کے لیے یا دن بھر فیس بک، واٹس اپ، انسٹا پہ چیٹنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. تھوڑا تاریخ اسلام کا مطالعہ بھی کر لو، تمہارے جیالے، تمہارے اسلاف کے کردار کا مطالعہ بھی کر لو. تم کس کے وارث ہو یہ بھی ذرا پڑھ لیا کرو، تم کس کے وارثین میں شمار کیے جاتے ہو یہ بھی ذرا مطالعہ کر لو. مجھے حیرت ہوئی جب پڑھ رہا تھا، یہ وہ اسلام ہے جو ایک ریگستان کی سرزمین سے نکلا، دیکھتے دیکھتے پوری دنیا میں چھا گیا. وہ مدینے کے چھپر کے گھروں سے نکلا تھا. کھانے پینے کی قلت ایسی کہ ایک کھجور پر 4 صحابہ پورا دن گزار لیتے. جب خندق کھودنے کی بات آتی، پیٹ پر پتھر باندھ کر 2 دن تک بھوکے رہ جاتے.
لیکن ان فاقہ کشوں کو دیکھو تو ذرا، پیروں میں چپل نہیں، پہننے کے لیے کپڑے پورے نہیں، لباس میں پیبند لگا ہے، مسجد میں جب آتے مسجد نبوی میں سجدہ کر کے اٹھتے تھے، سب کی پیشانیاں کنکریوں سے چھپی ہوئی ہوتی، وہ ننگی زمین پر سجدہ کرنے والے دیوان گانے عشق محمد، لیکن جب بات کرتے تھے تو قیصر و کسریٰ کو پلٹنے کی بات کرتے تھے، روم کے تخت کو پلٹ دیا، کسریٰ کے غرور کو، اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا۔ ارے جس طرف گئے سیل رواں بہتا چلا گیا۔ ہم تاریخ پڑھ رہے تھے، آخر کیا چیز تھی ان کے پاس جو یہ کہتے تھے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں نہ کوئی سمندر روک پا رہا تھا، نہ کوئی آندھی روک پا رہی تھی، نہ کوئی جنگل روک پا رہا تھا، نہ کوئی درندہ روک پا رہا تھا۔ آخر کون سی وہ طاقت تھی؟ ان کی سیماب کیا تھی؟ ان کی سرحدیں کیا تھی؟ اللہ اللہ! آج 25-30 کروڑ مسلمان پرچم اسلام لہرانے کے لیے جھجک محسوس کرتے، ڈر محسوس کرتے، پتہ نہیں کون آ جائے گا، کون کیا کر لے گا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے اور گھمنڈ اور غرور کے نشے میں یہاں چور لوگوں کے درمیان ایک مرد قلندر غریب نواز آیا، معین الدین حسن چشتی آیا، نہ اس نے طاقت کے غرور کو دیکھا، نہ سامنے والے کی حیثیت کو ملحوظ رکھا، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول پر توکل کرتے ہوئے اپنے سجدوں سے اس سرزمین کو ایسا لالا زار بنایا کہ جس جگہ دیکھو اس غریب نواز کے نام کی آج بھی دھوم ہے۔ آخر کون سی طاقت تھی؟ وہ جہاں جاتے رہے۔ اقبال اسی لیے تو کہتا ہے کچھ بات تو ہے کہ مٹی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، رکتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہر جگہ فتح کے جھنڈے تم نے گاڑے، ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، اسپین میں علم کی شمع ایسی روشن کی کہ یورپ کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے بیٹوں کو علماء اسلام کے پاس پڑھانے کے لیے فخر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ تھی ہماری، یہ تاریخ تھی۔ لوگوں کو ہم نے کھانے کا سلیقہ دیا، پہننے کا طریقہ بتایا، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں کو مصطفیٰ کریم کی عزت سے سرشار کیا، محبت سے سرشار کیا۔ یہ تاریخ تھی ہماری۔ ہندوستان تجارت کرنے کے لیے اگر آیا کوئی صحابی رسول تو خوشبو مصطفیٰ بسا کر چلا گیا۔ لیکن میرے عزیزوں، آج تو کروڑوں کی تعداد، ادھر دیکھو تو ٹوپیوں کی، ادھر دیکھو تو داڑھیوں کی ایک جماعت کی جماعت نظر آتی ہے۔ لیکن پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا نے فرمایا یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ حضور فرماتے ایک زمانہ تم پر ایسا آئے گا کہ ساری قومیں تم پر جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکا برتن پہ جھپٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تھا نحن یومئذ من قلۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا اس زمانے میں ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں وَلَكِنَّكُمْ كَثِيرُونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيْلِ، نہیں تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی، سمندر کے جھاگ کی طرح۔ ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا، ادھر سے ہوائی جھاگ اڑ گیا۔ یہی تو آج حالت ہے۔ ایک پارٹی ادھر سے ہمیں کک مارتی ہے، ادھر جا کر پناہ لے لیا، ادھر سے مارتی ادھر آ کے پناہ لے لیا۔ یہ کیوں حالات ہے؟ اس پر میں آتا ہوں میرے عزیزوں۔ مجھے اقبال کے وہ ترانے یاد آتے ہیں جس میں اس نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کی زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، پوری دنیا کو سلیقہ دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو طاقت دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو شمع علم سے روشن کرنے والی یہ قوم، پوری دنیا کو حکومت کے آداب سکھانے والی یہ قوم، پوری دنیا کو لا اور قانون دینے والی یہ قوم، پوری دنیا کو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے حتیٰ کہ استنجا کا سلیقہ دینے والی یہ قوم۔ لیکن اس قوم کا آج حال یہ ہے کہ آج لوگوں کے ٹھوکروں پر پڑی ہوئی ہے،
آج ہماری حیثیتوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، میں احساس کمتری میں لے جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ ہے، تمہیں تسلیم کرنا ہوگا۔ وہ سیل رواں ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ہے، لیکن اب ہم سمٹتے چلے گئے۔ ہم تو ایک مسجد کا مینار نہیں بچا پا رہے ہیں، ایک ممبر نہیں بچا پا رہے ہیں، اب ہماری درگاہیں خطرے میں ہیں۔ کبھی مزارات کی چادریں جلا دی جائیں، کبھی کسی عالم کی داڑھی پکڑ کر مونڈ دیا جائے، اسے رام رام چلانے پر مجبور کیا جائے، کبھی کسی کو صرف گائے کے گوشت کے نام پر قتل کر دیا جائے۔ پورا مجمع تو، پورا ہندوستان تو صرف ویڈیو وائرل کرنے میں مصروف ہے، ایک دوسرے کو ادھر ادھر شیئر کرنے میں مصروف ہے۔ باقی حالات تو یہ ہے میرے عزیزو، سندھ کی سرزمین پر 4 عورتوں کے ساتھ گنڈوں نے عصمت دری کی تھی، تو 19 سال کا محمد بن قاسم عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر ہندوستان آ گیا تھا۔ کون ہے جو میری بہنوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا؟ اور محمد بن قاسم جب 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا تھا، راجہ دابر سنگھ سے اس نے مقابلہ کیا۔ کس بات پر؟ صرف 4 عورتوں کی عزت کے ساتھ اس کے گنڈوں نے کھیلا تھا۔ محمد بن قاسم نے لڑائی ایسی کی تھی، نہ راجہ کا نام و نشان رہا، نہ گنڈوں کا نام و نشان رہا، پورے تخت و تاج کا تنہا محمد بن قاسم مالک بن کر رہا۔ وہ تو فتح کرنے نہیں آیا تھا، اپنی بہنوں کی چیخ سن کر کے آیا تھا۔ یہاں تمہارے پڑوس سے نہ جانے کتنی مائیں چیخ رہی ہیں، کتنی بہنیں اپنی عزت کو لٹتی ہوئی شکایتیں کرتی ہیں، کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ عزیزان گرامی، یہ ساری عزتیں بعد میں، ہماری مائیں لٹتی ہیں، بیٹیاں لٹتی ہیں، مسجدیں لٹتی ہیں، خانقاہیں لٹتی ہیں، یہ سب بعد میں۔ اس سے بڑھ کر کے تو یہ ہے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بریلی شریف حاضر ہوا تھا، وہاں کے بزرگ اور خانقاہ رضویہ کی آبرو میرے ساتھ مصافحے کے دوران انہوں نے محبت کے ساتھ کہتے کہتے ان کی آنکھوں سے آنسو میں نے دیکھے۔ کہا کہ مولانا آپ بات تو کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں؟ ہندوستان میں مسلمان ہے کہاں؟ میں نے کہا کہ حضور بڑا جملہ ہے، آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر سے اللہ رب العزت کو گالیاں دی جائیں، رسول اللہ کے متعلق زنا کے الزامات لگائے جائیں، تو پھر مسلمان ہے کہاں؟ مسلمان ہے کہاں؟ آپ کو پتا ہے ایک عورت کی عزت پر حملہ آور ہوا تھا کوئی گنڈا، تو عرب سے ایمان والے چلے آئے تھے۔ غزوہ تبوک کیوں ہوا تھا؟ ایک حضور کے قاصد کو ایک بادشاہ نے ظلمن قتل کیا تھا، تو پورے مدینے کے صحابہ نکل آئے کہ رسول اللہ کے قاصد کے ساتھ کیسے بے حرمتی ہوئی۔ پوری جنگ ہو گئی تبوک کی۔ غزوہ بنی مستلق میں ہوا کیا تھا؟ مکہ کی ایک عورت کا برقع نکال دیا تھا ایک یہودی نے، خود رسول اللہ چل پڑے صحابہ کے ساتھ۔ ارے وہاں نوجوانوں کی عزت پر بات آتی تو پورا مدینہ نکل پڑتا، یہاں خود بذات خود رسول اللہ کی عزت کی بات آئی۔ لوگ اپنی کرسیاں سنبھالنے میں مصروف ہیں، لوگ اپنے گھر بار سنبھالنے میں مصروف ہیں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ میری اس گفتگو کا یہ دجالی میڈیا کیا اثر لیتی ہے اور ہمارے مخالف دشمنان اسلام کیا اثر لیتے ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ یہاں پر ہمیں یہ کہہ دیا جائے گا کہ بھڑکاؤ بھاشن ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، پرووکنگ کرتا ہے، اور لوگ اس سے امپریس ہو کر مرڈر تک کر جائیں گے، فلاں کر جائیں گے۔ تم ہزار میرے متعلق کہہ لو، مجھے اس کی فکر نہیں۔ تم مجھے آتنکواد کہہ دو، دہشت گرد کہہ دو، ٹیررسٹ کہہ دو، مجھے اس کی فکر نہیں۔ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں، قبر میں مجھے اس بات کی فکر ہے۔ فکر اس بات کی ہے کہ قبر میں جائیں گے تو حضور کو منہ دکھانا ہے۔ کہیں رسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کیا تو اسی ملک سے آتا ہے جہاں مجھے گالیاں دی جاتی تھی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ اسی لیے جب تک زبان ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک آزادی ہے، بول لیں تاکہ قبر میں جانے کے بعد پچھتاوا نہ ہو۔ اے مسلمانوں، میری اس تقریر کا اب خلاصہ سن لو۔ میں نے تاریخ تو بتائی، اسی قوم سے ہمارا رشتہ ہے جو 313 ہوتے، لیکن خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، پیروں میں چپل نہیں، ہاتھوں میں تلوار نہیں، لکڑی کے ٹکڑے لے کر چل پڑے بدر کے میدان میں، لیکن بڑی بڑی طاقتوں کا نشہ دھول میں ملا کر آ گئے۔ یہ سب کو پتا ہے تاریخ اسلام۔ وہ جو قوت تھی، وہ طاقت تھی، وہ کیا تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں۔
وہ قوت اور طاقت کیا تھی؟ خالد بن ولید کو سنا ہوگا، بطل جلیل، سپہ سالار اسلام، سیف اللہ المسلول، رسول اللہ کے وہ چہیتے صحابی جس کو خود میرے آقا نے اللہ کی تلوار کہا۔ آپ کو پتا ہے خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں کتنی جنگیں لڑی؟ 125 جنگیں لڑی، 125 جنگیں۔ تم اتنا کھیلے بھی نہیں ہوگے میدان میں، وہ جنگوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ جنگ کا مطلب سمجھتے ہو؟ جان ہتھیلی پر لے کر جانا، کب کہاں سے تیر آ جائے، کب کہاں سے تلوار چل پڑے اور گردن کٹ جائے۔ خالد بن ولید خود کہتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر نہ لگا ہو، زخم نہ آئے ہو، پورے جسم پر۔ اور معلوم ہے آپ کو وہ جو تلوار اٹھاتے تھے، ان کی تلوار کا ایک ہاتھ کا جو ان کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو کا تھا، اور وہ میدان میں جب اڑے رہ جاتے۔ جنگ موتا ایک جنگ ایسی ہے جس کے متعلق خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک دن میں صبح سے شام تک میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی، لیکن میدان سے ہٹے نہیں۔ اس خالد بن ولید کی بات کر رہا ہوں جس نے زندگی میں 125 جنگیں لڑی اور کبھی شکست نہیں کھائی، کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ فتح اور پرچم اسلام لہرا کر آتے رہے۔ ایک جنگ میں ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، ان کی ٹوپی، ان کا عمامہ میدان میں گر گیا لڑتے لڑتے۔ 4 بڑے بڑے پہلوان ان کے سر پر سوار تھے، دشمنان اسلام۔ تلوار گردن کے قریب تھی، لیکن خالد بن ولید نے اس تلوار کی طرف ذرا برابر نظر نہیں کی، توجہ نہیں کیا، اپنے عمامہ اٹھانے اور اپنی ٹوپی اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ جنگ کے میدان میں کوئی گردن پر تلوار لے کر کھڑا ہو، اپنا ڈیفنس کرنا چاہیے، اپنا بچنے کی راستے دیکھنے چاہیے، نہ کہ ٹوپی کپڑا چپل دیکھیں۔ جنگ کے اصول تو یہ ہیں۔ لیکن خالد بن ولید اپنا عمامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے، اٹھایا، چوما اور پھر رکھ لیا۔ جو کھڑے تھے دشمن وہ دیکھتے رہ گئے، پوچھا کہ تم ہی وہ خالد بن ولید ہو جو سپہ سالار اسلام ہو؟ کہا میں ہوں۔ کہا یہ ایسی حرکت تم نے آج کی، ایک عام فوجی بھی نہیں کرتا ایسی حرکت، عام سپاہی بھی نہیں کرتا۔ این جنگ کے وقت جب دشمن تمہارے سر پر کھڑا ہو، تم اپنی ٹوپی اٹھانے جا رہے ہو، اپنے عمامہ اٹھانے جا رہے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا نادانو، تم سمجھتے نہیں، یہ میرے لیے صرف ٹوپی نہیں ہے، یہ میرا صرف عمامہ نہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ خالد بن ولید نے بیوقوفی کی؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اس عمامے کو اٹھانے کے لیے اس لیے چل پڑا کہ اس عمامے میں میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں۔ میرا وجدان یہ ہے، میرا یقین یہ ہے۔ خالد کہتے ہیں میں اپنی طاقت اور قوت کے بل بوتے فتح نہیں کرتا، مجھے جو فتح ملتی ہے وہ رسول اللہ کے منہ مبارک کی برکت سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ۔ ان کو نشہ نہیں تھا اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، کہ میں 35 کلو کی تلوار اٹھاتا ہوں اور صفوں کی صفیں درہم برہم کرتا ہوں، نہیں۔ خالد بن ولید کو یقین تھا مجھے اگر کوئی چیز فتح دلا سکتی ہے تو وہ نسبت رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی نسبت ہی مجھے فتح سے ہم کنار کر سکتی ہے۔ آج بھی میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، کبھی اپنی تعداد کی طرف مت دیکھو۔ بچھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، ٹوٹے ہوئے ہیں تو کیا ہوا، گھر بار نہیں ہے تو کیا ہوا، اتنی بات تو ہے کہ تمہارا سینہ اب بھی نبی کے نام پر دھڑک تو رہا ہے، حضور کے نام پر مچل تو رہا ہے۔ اب جب بھی مؤذن پکارتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تم اپنے انگوٹھے لبوں سے لگا کر آنکھوں سے لگا لیتے ہو، چوم کر کے آنکھوں سے لگاتے ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ سب لٹ گیا ہے، لیکن نام مصطفیٰ کی قدر و قیمت ابھی بھی سینے میں موجود ہے۔ اگر اتنی دولت تمہارے پاس ہے تو پھر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، اب کسی اور سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہلکی ہلکی شمع ہے، بس اس کی لو کو تھوڑا اور بڑھا دو، تھوڑا اور بڑھا دو، تھوڑا اور بڑھا دو۔ پھر میں کہتا ہوں تمہیں نہ میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے جنگ کی نوبت آنے کی ضرورت ہے، نہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس تم صرف چہل قدمی کرو عشق مصطفیٰ کے نام پر، پھر دیکھنا مصلی وہ بچھائیں گے، امامت تم کیا کرو گے، عمارت وہ بنائیں گے، اذان تم دیا کرو گے۔
بات صرف اتنی ہے، سینہ ہو تو مصطفیٰ کے عشق میں دھڑکنے لگ جائے۔ میں بات کرتا ہوں سلطان الہند معین الدین غریب نواز کی۔ جب وہ ہندوستان آ رہے تھے، یہ وہ وقت تھا جب شہاب الدین غوری شکست کھا کر واپس جا رہا تھا۔ شہاب الدین غوری کے پاس 1.5 لاکھ کی فوج تھی، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان سب تھے، لیکن یہاں کے راجے مہاراجاؤں سے شکست کھا کر جا رہا تھا۔ جب غریب نواز آ رہے تھے 8 فقیروں کے ساتھ، اور ایک روایت میں 40 فقیروں کے ساتھ آ رہے تھے، راستے میں ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اپنے قاصد بھجوائے اور پوچھا، دیکھنے میں تو درویش مسلمان لگتے ہیں، کدھر کا سفر ہے، کہاں جا رہے ہیں، پوچھاؤ۔ قاصد آیا، پوچھا بابا کہاں جا رہے ہو؟ غریب نواز نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں، ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو ہنسنے لگا، ہماری 1.5 لاکھ کی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ساز و سامان ہے، اور یہ 8 فقیروں کی جماعت جا رہی ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگا۔ معین الدین چشتی نے فرمایا، شہاب الدین تم میں اور معین الدین میں فرق یہ ہے کہ تو ہاتھی گھوڑے ساز و سامان کے بھروسے پہ گیا تھا، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جا رہا ہے، اور وہ توکل آج بھی نظر آتا ہے۔ معین الدین چشتی بغیر تلوار کے آئے، لیکن آج گھر گھر میں معین الدین کا پرچم لہراتا ہے۔ غریب نواز کا پھیلا ہوا اسلام ہر گھر پر لہرا رہا ہے۔ میں آج یہاں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عشق مصطفیٰ میں لبریز سینہ لے کر کے وہ غریب نواز آئے تھے، کیا نہیں کیا گیا ان کے ساتھ، کیا نہیں کیا گیا؟ ارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 2014 میں حکومت بدل گئی اور اتنا سب ہونے لگا، یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ موب لنچنگ تو مکہ والوں کی بھی عادت تھی۔ بلال حبشی کے ساتھ کیا کرتے تھے، خبیب ابن عدی کے ساتھ کیا کرتے تھے، خباب ابن الارت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ موب لنچنگ ہی تو ہے، ایک مسلمان کو نہتا پکڑنا، مارنا، اور پھر ہیبت طاری کرنا، دہشت طاری کرنا۔ 1400 سال پہلے سے تاریخ آ رہی ہے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہر زمانے میں ابو جہل ہوتے رہیں گے، لیکن اللہ کی شان یہ ہے ہر زمانے میں یزید کے مقابلے میں کوئی حسین ضرور آتا رہے گا، غلام حسین ضرور پیدا ہوتا رہے گا، پرچم اسلام وہ لہرائے گا۔ معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے، ایک موقع پر ایسا بھی ہوا کہ آپ کی باتوں کو سن سن کر کے لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے تھے۔ راجہ کو یہ بات کھانے لگ گئی، پرتھوی راج کو۔ اس نے سوچا کہ اس فقیر کا راستہ روکنا ہے، کئی حربیں اپنائے، کئی حربیں پولیس بھیج کر کیا کیا کیا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہ درویش ہے، فقیر ہے، تو ہمارے بھی دھرم کا کوئی پنڈت ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو اس کے دھرم کا ایک بہت بڑا مہنت تھا، پنڈت تھا، اس کا نام تاریخ میں رام دیو بتایا گیا ہے۔ یہ والا نہیں، یہ والا کوئی مہنت بھی نہیں، پنڈت بھی نہیں، غریب نواز کے زمانے کا رام دیو، وہ دونوں آنکھ والا تھا۔ اس کو راجہ نے بلا کر کے کہا کہ اس فقیر کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ جادوگری میں بھی ماہر تھا، بڑے سے بڑے جادو کی کلائیں جانتا تھا۔ پہلے اس نے دیکھا اور پوچھا کہ فلاں فقیر جو چند دنوں پہلے اونٹوں کو بٹھا دیا تھا وہی؟ کہا وہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ میرے بس کا کام نہیں، میں اس کے ساتھ شاستروں سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ جب راجہ نے بہت زیادہ زور دیا تو رام دیو نے کہا ٹھیک ہے، میں جادو کے منتروں سے اس کا مقابلہ کروں گا، آپ مجھے اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا، راجہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا اس کے ساتھ اور بھی پجاری، تقریباً 250-300 پجاری، اور سب کو اس نے منتر سکھائے اور کہا میں جو بولوں وہ بولتے جانا، اور جائیں گے ہم مقابلہ کریں گے، اس لیے کہ ہمارے جو جادو کے منتر ہیں یہ پڑھنے کے بعد اس فقیر کا کوئی کام ہم پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ چل پڑے 300 لوگوں کا قافلہ۔ سرکار غریب نواز اس وقت اپنے خیمے کے باہر مصلی بچھائے بیٹھے تھے، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے خادم نے خبر دی نماز کے فوراً بعد کہ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے پجاریوں کی، اور کچھ منتر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے حصار کھینچا اپنے پاس اور اپنے خادم کو بھی بٹھایا، کہا ان کا کوئی دعویٰ اثر نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ قریب سے قریب آتے گئے، اتنے دور آ گئے
کہ سیدھے وہ رامدیو غریب نواز کے مصلے کے پاس آیا. جب حضرت سرکار غریب نواز سجدے میں تھے سر اٹھایا, خادم سے کہا کہ ان کو پلٹ جانے کے لیے کہو, لیکن وہ نشے میں چور تھے. کہا کہ ہم اس درویش سے, اس فقیر سے بات کرنے آئے ہیں, خادم سے, غلام سے نہیں. سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ پھیرا. اس وقت آپ کی آنکھوں میں جلال تھا. جیسے ہی آپ نے اس مہنت کو دیکھا اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا, کپ کپی تاری ہو گئی. ایسی کپ کپی تاری ہوئی کہ وہ غش کھا کر گر پڑا اور تڑپنے لگا زمین پر. حضرت سرکار غریب نواز نے پانی منگوایا, اس کے سینے پر چھڑکاؤ کیا. سینے پر چھڑکنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ اٹھا, اپنے ساتھ آئے ہوئے ہر پجاری کو پتھر سے مارنے لگا. جتنے آئے تھے سب کو مارنے لگا. کسی کا سر پھوٹا, کسی کی ناک پھوٹی, ہر کوئی جان بچا کر بھاگنے لگ گیا. سب چھوڑ کر بھاگ گئے, راجا کے پاس چلے گئے اور کہا جس کو تو ہمارا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا وہی ہماری کٹائی کر رہا ہے, وہی ہماری دھلائی کر رہا ہے. اب ہوا یہ کہ یہ بے قابو سرکش گھوڑا جس طرح بدک جاتا ہے, ادھر سے ادھر ناچ رہا ہے. سرکار غریب نواز نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب کیا. اپنے خادم سے کہا کہ اب رامدیو کا دل بدل چکا ہے, دل بدل چکا ہے. اتنا کہنا تھا کہ وہ حضور غریب نواز کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور ہمیشہ کی غلامی میں مجھے قبول فرما لے, اپنی خدمہ میں, اپنے خداموں میں مجھے قبول فرما لے. حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور کلمہ طیبہ پڑھا کر سینے سے سینہ لگایا, اور آج بھی تاریخ میں شادی دیو کے نام سے مشہور ہے, شادی دیو کے نام سے مشہور ہے. ایک دو نہیں, کئی مقابلے ہوئے. لیکن میں ایک بات یہاں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تو بنا تلوار کے آئے تھے, بنا ہتھیار کے آئے تھے, لیکن سینے میں جو عشق مصطفیٰ کا ہتھیار تھا, بڑی سی بڑی طاقت کو وہ سرنگوں کر دیا کرتا تھا, گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا. اسی لیے کہا اقبال نے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں, میرا یہ میسج ہے, اب دنیا زندگی گزارنے کے طور طریقے بدلو. دنیا تمہاری طرف آس لگائی دیکھ رہی ہے. کہاں ہے وہ محمد عربی کے غلام, کہاں ہے وہ جو عزتوں کی حفاظت کرتے. بچیوں کے چہروں سے آج نقاب ہٹائے جا رہے ہیں, حجاب ہٹائے جا رہے ہیں. کیا تم تماشا بین بن کر کے رہ جاؤ گے؟ نہیں, بلکہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے کا نام غلام مصطفیٰ ہوا کرتا ہے, غلام حسین ہوا کرتا ہے. کربلا کی داستان دہرائی جائے تو دہرائی جائے گی, ہماری گردنیں جاتی ہیں تو جائیں, لیکن کسی کا خسارہ نہیں ہونا ہے. اتنی بات یاد رکھے, ہماری گردنیں کٹ جاتی ہیں حق کی آواز بلند ہونے پر, نہ میرے گھر میں کوئی یتیم ہوگا, نہ ہماری بیویاں بیوہ ہوں گی, کچھ نہیں ہونا ہے. بلکہ تاریخ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر مٹ بھی گئے, مولا تبارک و تعالی ہمیشہ تمہارا نام زندہ رکھتا ہے, زندہ جاوید بن جاؤ گے. اس لیے حق کی آواز اٹھانا, ظلم کے خلاف بولنا سیکھو. گھروں میں مصلحت کے پردوں میں چھپنا اب چھوڑ دیا کرو. عورتوں سے بھی بتاؤ کہ اگر پیدا کرنا ہو تو بچے ٹیپو سلطان کی طرح پیدا کریں, صلاح الدین ایوبی کی طرح پیدا کریں, شہاب الدین غوری کی طرح پیدا کریں, کہ جو اسلام اور بانی اسلام کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کا منہ توڑ جواب دے سکے. میرے عزیزوں, اب تمہارا وقت آ چکا ہے جس کو اقبال نے کہا تھا, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, پتا ہے. ہر کوئی یہی کہے گا مولانا بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو آپ, ہے کیا ان کے پاس؟ مجھے بھی پتا ہے, میں جو بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں مجھے اچھی طرح سے پتا ہے مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں. نہ نوکری ہے, نہ گھر ہے رہنے کا, نہ ہی ان کے پاس مال و دولت ہے, جائیداد ہے, نہ اثر و رسوخ ہے. ہمیں پتا ہے
ان کے پاس تو بڑی بڑی لنک بھی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ سارا یورپ کہہ رہا تھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر بھی ڈر اس بات کا تھا کہ سینے میں عشق محمدی ہے۔ اگر یہ بیدار ہو گیا، یہ عشق جوان ہو گیا، تو پھر ہر طاقت کو سونے پر مجبور کر دے گا۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سب چلا گیا تو کوئی حرج نہیں، اپنے عشق مصطفیٰ کے ساتھ کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا اور کسی کے ساتھ سودے بازی نہ کرنا۔ حضور کی بات آئے تو گھر ایک طرف، ماں ایک طرف، باپ ایک طرف، اولاد ایک طرف، لیکن میرے نبی پاک کی عزت و حرمت اپنی جگہ ایک طرف ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں تو گھروں میں لوگ آڑے آ جاتے ہیں، اڑنگا ڈالتے ہیں۔ میرے عزیزو تمہیں پتہ نہیں، کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے سگے ماں بہنوں کو، اپنے ماں باپ رشتہ دار سب چھوڑ کر حضور کے قدموں میں آ گئے۔ تمہیں صہیب رومی کی اگر بات بتا دوں، 27 سال کے جوان صحابی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا تو ماں باپ دشمن ہو گئے، ماں باپ دشمن ہو گئے۔ اتنے بڑے پیسے والا باپ تھا کہ مکہ کی جگہ جگہ پراپرٹیاں انہی کی تھی، صہیب کے باپ کی۔ حضرت صہیب جب دیکھتے ہیں حضور مدینے جا چکے، آئے گھر میں اور کہا میں بھی مدینے جا رہا ہوں۔ باپ نے کہا اگر جانا ہے تو ساری دولت تیری ختم کر دی جائے گی، ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ صہیب رومی نے کہا جو لکھوانا ہے لکھ لو، ساری جائیدادیں لکھ لو، جسے چاہے دے دو، میں مدینے جاؤں گا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ سنو، باپ کو غصہ آیا، ساری دولت لکھوا لیا، کہا کہ نکل جا میرے گھر سے۔ جب جانے لگا تو ماں پیچھے سے پکارتی ہے، کہتی ہے صہیب تیرے جسم پر جو کپڑا ہے نا وہ ہماری کمائی کا ہے، جو لباس تو پہنا ہے وہ ہماری کمائی کا ہے، یہ بھی اتار کے دے۔ حضرت صہیب گھر واپس آئے، اپنا وہ لباس بھی اتارا اور ٹاٹ کا کپڑا جو گونی ہوتی ہے وہ اوڑھ لیا، کانٹے لگا لیے، اسی حالت میں مدینے چل پڑے۔ ان کا لباس تک اتروایا گیا اور چلے۔ ابھی مکہ کی سرحد ختم بھی نہیں ہوئی تھی، باپ بڑے پیسے والا مکہ کے گنڈوں کو پیسہ دے کر کے بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا بیٹا مدینہ جا رہا ہے، اسے بیچ راستے میں اتنا مارو کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ گنڈوں کو پیسہ دے کر لگوایا، بیچ راستے میں گنڈے آئے، صہیب رومی کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع ہوئے، گھونسے مارے گئے، لات مارے گئے، کیا کیا مارا گیا۔ ان کی ناک پھٹ گئی، آنکھ اندر گئی، گال سوج گئے، جگہ جگہ سے ہڈیوں پر زخم۔ اس کے بعد اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنا کام کر لیا، تم واپس جاؤ، میں پھر بھی مدینے جا رہا ہوں، میں مدینے جا رہا ہوں۔ ٹاٹ کا لباس، جگہ جگہ سے زخم، ہڈیوں کو توڑ دیا گیا، لیکن اسی لنگڑاتے ہوئے معذوری کے عالم میں 9 دن کا پیدل سفر کر کے وہ مدینے آ رہے ہیں۔ ماں باپ نے سب چھین لیا، رشتہ داروں نے چھین لیا، لیکن ادھر جب آ رہے تھے، روایت ہے کہ مسجد نبوی سے اس دن شام کے وقت میرے آقا باہر نکل کر اپنی گردن اونچی کر کر کے بار بار کسی کا انتظار کر رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کوئی آ رہا ہے؟ حضور نے کہا ہاں، میرا ایک درد مند عاشق میری محبت میں زخم کھا کر آ رہا۔ صحابہ نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، صہیب آ رہے تھے۔ جب وہ قریب آئے تو لنگڑاتے ہوئے آئے، جگہ جگہ زخم تھا، ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی قریب آئے میرے آقا نے ان کو سینے سے سینہ لگایا، اپنی چادر اٹھا کر کے ان کو پہنا دیا، چادر لپیٹ دیا۔ چادر جیسے ہی لپٹ گئی، صہیب کے زبان پر اب مسکراتے ہوئے یہ جملے آتے ہیں، کہتے ہیں میرے دوستو، لوگوں نے مجھے مارا توڑا، میرے ماں باپ نے سب چھین لیا، نبی پاک نے چادر کیا پہنائی، سارے زخم کافور ہو چکے، سارے درد ختم ہو گئے، مجھے کوئی درد بھی یاد نہیں، کوئی زخم بھی یاد نہیں۔ وہ صہیب زندگی بھر اس چادر کو ساتھ رکھتے رہے، یہاں تک کہ اپنی وفات کے وقت بھی یہ وصیت کر کر کے گئے کہ اگر میں مروں تو میری قبر میں یہی چادر کفن کے طور پر پہنانا، اس لیے کہ اے لوگوں، جب سگی ماں نے میرے کپڑے اتروائے تھے، اس وقت اگر مجھے کسی نے کپڑا دیا تھا تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات تھی۔ عزیزان گرامی، ان صحابہ نے سب کچھ چھوڑا تھا،
حضور کے نام پر اگر تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے تو یہ مت دیکھنا یہ 4 دن کی دنیا کو راضی رکھ سکوں گا، مولانا کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ راضی رہیں گے، کبھی نہیں ہو سکے گا، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اگر زیادہ سے زیادہ ان کی دوستی چلے گی تو تمہاری قبر تک، قبر میں دفن کرنے کے بعد گھنٹہ بھر بھی تمہاری قبر پر کوئی بیٹھنے والا نہیں۔ یہ قریبی دوست، قریبی بھائی بھی تمہاری قبر کی تختیاں بند کر کے نکل آتا ہے، مردہ چیختا رہتا ہے، اے میرے دوستو تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، لیکن تم اسے قبر میں دبا کر کے آتے ہو، جانتے ہو ایک سوراخ بھی روشنی کا نہیں ہوتا، ہوا کی کوئی کھڑکی نہیں ہوتی، اس اندھیری قبر میں اگر کوئی آتا ہے تو صرف تاجدار مدینہ کی ذات آتی، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں آتا۔ جن کے لیے تم نے یہاں دنیا میں کس سے دشمنیاں مول لی، یہی وہ جوان دوست تمہارا لاشا اٹھا کر قبر میں اندر دفنا کر چلے آتے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر کوئی آ رہا ہے وہ مدینہ کا تاجدار آ رہا ہے۔ اس لیے اے جوانوں مجدد کی بات سنو، بریلی کی آواز سنو۔ اس بریلی کے امام نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، جب جا کر ان کا سامنا کرنا یہ ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دربھنگا کے غیور جوانوں، غریب نواز سے نسبت رکھنے والے سنی مسلمانوں، اتنی میری بات یاد رکھ لینا، گانے بجانے فلمی دنیا سے باز آ جاؤ، یہ دنیا تمہیں کچھ نہیں دے گی، نہ عزت دے گی، نہ شہرت دے گی، نہ دولت، نہ طاقت۔ تمہاری عزت، تمہاری کامیابی، تمہارا سب کچھ رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آ جاؤ اس مکین گنبد خضرا کی چھاؤں میں، اگر بلال بھی آتا ہے تو رسول پاک اسے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیتے ہیں۔ اگر وہاں کہیں سلمان فارس سے آتے ہیں، رسول اللہ انہیں اپنے گھر والا بتا کر عزت سے نوازتے ہیں۔ تم اگر ہندوستان سے نکل کر میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اپنے آپ کو پیش کر دو، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تو یاد رکھنا جس نے اپنے آپ کو حضور کے حوالے کر دیا، پھر جواب مدینے سے آتا ہے کہ اے میرے عاشق، تو مرے گا ہندوستان میں لیکن تیری روح پہنچے گی جنت البقیع میں، حضور کے قدموں تک۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو سنا ہے بریلی میں انتقال ہوا لیکن مدینے میں رسول اللہ نے استقبال کیا۔ یہ زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد بھی عزت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سرخروئی ہو۔ مولا کریم ان آل رسول اولاد علی کے صدقے ہمیں زندگی میں خرافات اور لغویات سے محفوظ و معمون فرما۔ صحابہ کرام اور بھی مجلس میں تھے، سب دیکھ رہے تھے، اور وہ اجنبی جو شخص آیا تھا اس کو کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے آتے ہی سوالات کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا مل ایمان، ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت کے دن پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھنا۔ اس اجنبی شخص نے پوچھا مل اسلام، پھر اسلام کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب دیا، اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا رمضان کے، زکوٰۃ دینا مالک نصاب کو، اور حج کرنا صاحب استطاعت کو، یہ اسلام ہے۔ 2 سوالات ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ احسان نیکی کو کہتے ہیں۔ احسان یہی پورا تصوف ہے جس کو لے کر آج صوفیہ اکرام چلتے ہیں۔ اس نے پوچھا احسان کسے کہتے ہیں؟ اب جواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، وہ ہماری پوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ
وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عبادت، نماز کی بات نہیں، عبادت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، خیرات بھی عبادت ہے، نماز بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور رسول پاک نے فرمایا یہ ساری عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہاری یہ کیفیت نہیں آ پاتی تو ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، یہ خیال تو آ جائے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب وہ شخص جو سوالات کر رہا تھا اس نے ساری چیزوں کو کہا صدقت، ہاں آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے یہ کون اجنبی ہے، خود سوال بھی کرتا ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے۔ جواب ملنے کے بعد کہتا ہاں بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اخیر میں اس نے کہا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ اس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخفی انداز میں ارشاد فرمایا جتنا پوچھنے والے کو معلوم ہے اتنا ہی پوچھے جانے والے کو بھی۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اس کی علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا جب تم دیکھو گے کہ عورت اپنا سردار جننے لگ جائے، مطلب یہ ہے کہ ماں باپ پر لو بچے حکومت کرنے لگ جائیں، اور ننگے پیر چلنے والے نیچ ذات کے لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں میں فخر کرنے لگ جائیں، بڑی بڑی عمارتوں پر فخر کرنے لگ جائیں، حکومتیں اور کرسیاں ان کے ہاتھوں میں آ جائیں، اور پھر جب تم دیکھو کہ گانے باجے کی کثرت ہو جائے، یہ دوسری احادیث کا مفہوم بھی اس میں آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں، زنا عام ہو جائے، تب تم انتظار کرو کہ قیامت بہت قریب آ چکی۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم سب سن رہے تھے اور وہ اجنبی آیا اور سوالات کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فوراً مجلس سے اٹھ کر باہر گیا کہ اس کو پکڑ کر کے پوچھوں کہ اتنے اہم سوالات کہاں سے لایا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، ادھر آؤ عمر۔ وہ کوئی مسافر نہیں تھا، وہ جبرائیل امین تھے جو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، وہ تمہارا دین سکھانے تمہیں آئے تھے۔ بہرحال یہ حدیث جبرائیل اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ آیا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ ہماری پوری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی کا حصہ۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، صحابہ نے پوچھا دنیا کی طاقتور چیزوں میں بڑی طاقت والی چیز کون سی ہے؟ ترتیب وار حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوہا ہے، لوہا بہت مضبوط چیز ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ کہا ہاں اس سے بھی زیادہ اگر طاقت آگ میں ہے، کیونکہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا کیا آگ سے بھی زیادہ طاقت کسی میں ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں پانی میں ہے، پانی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، پانی کی طاقت بہت زیادہ ہے، سونامی پانی ہی سے تو آتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھنے والے نے کہا کیا پانی سے بھی زیادہ طاقت کسی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا میں سب سے زیادہ طاقت ہوا کے اندر ہے، وہ پانی ہو کہ لوہا ہو کہ آگ ہو، سب کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور ہوائیں جب جوش میں آئیں یا جلال میں آئیں تو بڑے بڑے پہاڑ بھی کھسک سکتے ہیں۔ ہواؤں کی طاقت کا اندازہ تم نہیں لگا سکتے، گھروں کی چھتیں اکھاڑ لیں گی اور لوگوں کو تہس نہس کر دیں گی ہوائیں اگر جلال میں آئیں۔ تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا کیا اس سے بھی زیادہ طاقت کسی کے اندر ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک چیز میں ہے اور اس سے زیادہ پھر کسی کی چیز میں نہیں۔ پوچھا وہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ہاتھ میں ہوا سے زیادہ طاقت ہے جو اللہ کی راہ میں عطا کیا تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ اخلاص والا ہاتھ، اخلاص والا ہاتھ کہ اسے خود خبر نہ ہوئی ہو کہ اس نے اللہ کی راہ میں دیا ہے تو کتنا دیا، کیسے دیا۔ میرے عزیزو یہ اس کو اخلاص کہتے ہیں، یہ خالص اللہ کے لیے دیا،
خالص اللہ کے لیے دیا، اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اب آپ کو میں وہ نکتہ بھی سمجھا دوں۔ اولیاء اکرام کی کرامتیں سنتے رہتے ہیں، میاں وہ کیا کھا کر کے اتنی طاقت بنائے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے ہوں اور دریا میں اگر سیلاب یا طوفان آ جائے اور کشتی بھنور میں پھنسنے لگے تو کئی واقعات ہیں کہ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے دیکھا کہ غوث پاک تشریف لائے، ان کی کشتی کو سل دیا، سنبھالا۔ جن کشتیوں میں پھٹن تھی یا پانی آ رہا تھا، یہ طاقت کیسے، یہ تصرف کیسے ان کے پاس حاصل ہوا؟ کوئی کھانا پانی ایسا ہے دنیا میں جس کو کھانے کے بعد اتنی بڑی طاقت مل جاتی ہے؟ میرے عزیزو، یہ اولیاء کاملین کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ اخلاص کی طاقت تھی۔ وہ جو عمل کرتے تھے وہ خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو تک فنا کر چکے ہوتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان طاقتوں کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہیں پاتی، اخلاص کی طاقت۔ آج تم کر کے تو دیکھو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مخلص ہو گئے تو شیطان جو چیلنج کر کے آیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جو بھی تیرے سیدھے راستے سے گزرے گا میں اس کو بہکاؤں گا، کبھی دائیں جانب سے، کبھی بائیں جانب سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ قرآن کی آیت میں بتا رہا ہوں آپ کو، 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا، شیطان یہ چیلنج کیا اللہ سے، قیامت تک تو مجھے مہلت دے دے، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ ان سب کو سیدھے راستے سے میں ہٹاؤں گا، لیکن شیطان نے آخر میں ایک جملہ یہ بھی کہا، مولا یہ جتنے بھی سیدھے راستے پر چلیں گے ان کو بہکا تو دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے وہ بندے جو اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرتے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، میں انہیں نہیں بہکا سکوں گا۔ اب اندازہ کرو کہ شیطان جس کے پاس ساری طاقتیں آ جاتی ہیں باطل طریقے سے وقتی طور پر، وہ عاجز آ گیا تو پھر دنیا کی یہ چھوٹی موٹی طاقتیں تمہارا کیا بگاڑ لیں گی؟ اگر اخلاص تمہارے اندر آ جائے، خلوص کی دولت آ جائے، دنیا میں جو کچھ بھی کر رہے ہو سب دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو تمہارے ساتھ راز رہے تمہارے اور تمہارے پروردگار کے بیچ۔ ہر بات کی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی مدد آپ نے کیا تو پیپر میں چھاپ دیا، اور آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تشہیر کی جائے۔ ہاں کچھ چیزوں میں حکمت اور مصلحت ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا گیا ہو، لیکن ہر چیز میں نہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اخلاص جب کسی کے پاس ہو تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتا دوں، بندے جو عبادت کرتے ہیں نا یہاں پر دنیا میں بھی، سب کا کچھ نہ کچھ ایک غرض ہے، کچھ نہ کچھ ایک مقصد ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے ہیں یا نیکیاں کر رہے ہیں یا گناہوں سے بچ رہے ہیں تو کوئی تو غرض ہوگی۔ ہاں دو میں سے ایک چیز ہوگی، جہنم کا خوف ہوگا، اللہ کے عذابات سے ڈر لگتا ہوگا اس لیے نماز پڑھ لیتے ہیں، پوری اپنی صحیح کر لیتے ہیں، یا تو پھر جنت کی نعمتوں کا شوق ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، صحابہ تابعین اولیاء کاملین کے پڑوس میں رہنا ہے، یا تو شوق ہے یا تو ڈر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں بندے کو عبادت کرواتی ہیں۔ قیامت کے دن کے متعلق حدیث میں ملتا ہے، جب بخشے گئے ہوئے لوگ جن کو جنت بھیجا جا رہا ہے، جنتیوں کی بات کر رہا ہوں عام کی نہیں، تو اس میں 3 کیٹیگری ہوں گی۔ ایک جماعت ہوگی جن سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندو تمہارے اوپر آج جنت کھول دی گئی، تم بخش دیے گئے ہو، تم عبادت کرتے تھے دنیا میں، بتاؤ کیوں کرتے تھے؟ وہ بندے کہیں گے کہ مولا تیری جہنم سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کے عذابات کا خوف تھا، اس لیے ہم عبادت کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز سے تم ڈرتے تھے میں نے آج بچا لیا، جاؤ میری جنت میں، ان کو جنت بھیج دیا جائے۔ دوسری ایک جماعت، ان سے رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے؟ تم بھی جنت کے مستحق ہو گئے ہو، آج بخشے گئے ہو۔ وہ لوگ کہیں گے کہ مولا
ہمیں تیری جنت کی نعمتیں سننے کے بعد اس قدر شوق تھا کہ ہم وہ نعمتیں حاصل کرنے کے لیے دن رات عبادت کیے، ذکر کیے، تسبیح پڑھے، اور آج کامیاب ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت کی خواہش کرنا بھی نیکی ہے، جاؤ میں تمہیں جنت دیتا ہوں۔ وہ بھی جنت میں چلے گئے۔ تیسری جماعت تھی، ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں عبادت کرتے تھے، تم بھی آج جنت کے مستحق ہو گئے۔ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں تیرے جہنم کے عذابات کی بھی پرواہ نہیں، اور نہ ہی تیری جنت کی نعمتوں کی خواہش، بلکہ ہم تو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، ہم جنت و دوزخ کے لیے نہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے مخلص بندے ہیں، خالص پیور اللہ کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، تم بھی جنت میں۔ جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے، لیکن فرمایا گیا وہ جماعت رک جائے گی، وہ کہیں گے نہیں ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایسا بھی کوئی ہے؟ وہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم جنت میں جائیں گے تو اندر جو جنتی ہیں وہ ہمیں تانا ماریں گے، تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے اور بولے کچھ اور ہو، بدلہ تو تم نے بھی لے لیا عبادتوں کا، ہمیں اپنی عبادتوں کو بدلہ نہیں چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میری رضا یہی ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ پھر رکے رہیں گے کہ مولا ہم نے جنت کے لیے نہیں تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں باندھو اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، جو اللہ رب العزت کے لیے کرنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اخلاص۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی اور اس کا بڑا گھرانہ تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی، بڑے پیسے والا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ جو لڑکی تھی، جوان لڑکی، اس نے باہر ایک فقیر کو دیکھا جو بڑا مجبور تھا، ضرورت مند تھا، اس کو اٹھا کر کے اچھی خاصی دولت اپنے باپ کی دے دی۔ اور باپ کو پتا چلا تو اتنا غصے میں آیا کہ میں پوٹی کوڑی نہیں دیتا اور تو اتنی بڑی دولت اٹھا کر دے دی، اور غصے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا ہاتھ کٹ گیا، غصے میں تھا، باپ بخیل تھا، ہاتھ کاٹ دیا۔ بہرحال کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ وہ رہنے لگی۔ تھی اللہ رب العزت کی رضا چاہنے والی۔ کئی دن تک اسی طرح گزر گئے۔ اب باپ بڑے پیسے والا تھا اس زمانے میں، وہ ہاتھ چھپا کر کے رہی۔ پھر اس کا رشتہ آیا ایک بہت بڑے خاندان سے، اور بڑے خاندان کا جو شہزادہ تھا اس نے پسند کر لیا۔ شادی کی ڈیٹ قریب آئی، ان لوگوں نے ہاتھ نہیں دیکھا، بس چہرہ اور باقی ساری چیزیں دیکھی، اور انہوں نے بھی چھپا رکھا کہ ہاتھ نہیں ہے۔ کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ بہرحال شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد وہ گھر رخصت ہو گئی، اپنے نئے دولہے کے ساتھ وہ اپنے گھر پر بیٹھی ہے دسترخوان پر۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھایا کرتی تھی، ایک ہاتھ تو کٹا ہوا تھا، چھپا کر کے رکھتی تھی۔ دسترخوان پر جب بیٹھی، اس کا نیا دولہا ہے، اس کے گھر والے، کھانے کے وقت اب ہاتھ نکالنے کی باری آ گئی۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہی تھی تو اس کے شوہر نے کہا کہ کیا سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتی؟ سیدھے ہاتھ سے کیوں نہیں کھا سکتی؟ اب اس کے رشتے کے ٹوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ اگر پتہ چلے تو دھوکہ کیا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ ہمارے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اس کے آنکھوں میں آنسو آئے، وہ ہاتھ اپنے کپڑے کے اندر ہی چھپائی رہی۔ اچانک اسے غیب سے ایک آواز آئی، اے میری بندی ہاتھ نکال۔ اس نے اپنے دوپٹے کے اندر سے ہاتھ نکالا تو سیدھا ہاتھ پورا صحیح سلامت تھا۔ پھر وہ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس نے اپنا یہ واقعہ سنایا۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، مولا نے مجھے یہ وحی دے کر بھیجا اور ارشاد فرمایا
کہ اے موسیٰ ہم اس ہاتھ کو شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہتے جو ہاتھ میری بارگاہ میں اخلاص سے اٹھاؤ۔ میرے عزیزو، یہ اخلاص کی دولت ہے۔ جو خالصتاً اللہ کے لیے کچھ کیا ہو، مولا اسے کبھی ذلیل نہیں ہونے دے گا، اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے کچھ کام ایسے کر جاؤ جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے اب تک کیا کیا ہے اس کا بھی آپ کے پاس کچھ تو ہونا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی میں آپ احتساب کریں، اپنا ہی محاسبہ کریں کہ میں جوانی سے لے کر اب تک جتنے کام کیا ہوں، کوئی کام ایسا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اخلاص میں کتنی طاقت ہے وہ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ، 3 لوگ سفر پر تھے، 3 دوست تھے، یہ تینوں سفر پر تھے اور یہ پہاڑوں کے راستے سے جا رہے تھے۔ ایک پہاڑ کے غار میں ان لوگوں نے پناہ لینے کے لیے تھوڑی دیر آرام کیا اور بارشیں شروع ہو گئی، طوفانی بارش، اور ایسی بارشیں آئی کہ پہاڑ کے پتھر کھسکنے لگے اور ایک بہت بڑی چٹان کھسک کر کے یہ غار کے منہ پر آ کر گر گئی۔ غار بند اور یہ اندر 3 بیٹھے ہوئے، ہاتھ کے ہلانے سے تو پتھر جانے والا نہیں، ایک بڑی چٹان گر کر کے بند ہو چکی، ان کی قبر وہیں بننے والی۔ 3 لوگ ہلا کر کے کیا ہٹا سکتے تھے؟ اب تینوں لوگوں نے کیا کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تینوں رونے لگے کہ اب ہماری موت یہیں پر ہونے والی ہے، ختم ہے، لیکن اس سے پہلے چلو اللہ کی بارگاہ میں اپنی زندگی کی کوئی ایسی چیز ہو جو تم نے خالص اس کے لیے کیا تھا، اس نیکی کو وسیلہ بنا کر کے دعا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پتھر ہٹتا ہے کیا۔ تو تینوں نے اپنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیزیں شمار کرنا شروع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، پہلے ایک بندہ سجدے میں گرتا ہے اور عرض کرتا ہے، مولا تو جانتا ہے میری ایک بوڑھی ماں تھی، ماں کی خدمت بہت کیا کرتا تھا، ماں کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ ایک دن رات کو جب میں گھر پہنچا تو میرے پاس صرف ایک روٹی تھی اور تھوڑا سا دودھ تھا۔ میرے گھر کے کئی بچے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، لیکن میری ماں بوڑھی تھی۔ تو میں جب بھی گھر رات کو پہنچتا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو کھانا دیتا۔ اس دن ایسا ہوا کہ میرے پاس صرف ایک روٹی اور تھوڑا سا دودھ تھا، ماں بھی بھوکی تھی اور بچے بھی۔ بچے آ کر لپٹ گئے، کہنے لگے کہ ہمارے لیے کھانا، بھوک کی شدت ہے۔ میں نے بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھایا گھر کے باہر اور اس روٹی کو چور کر دودھ میں اپنی بوڑھی ماں کو کھلایا۔ میری بوڑھی ماں جو بھوکی تھی وہ پوری روٹی کھا گئی اور پورا شکم سیر ہو کر وہ دعا کرتے ہوئے سو گئی۔ اس رات کو میں بھی بھوکا رہا، میرے بچے بھی بھوکے رہے، ہمارے گھر میں اس کے علاوہ کوئی کھانا نہیں تھا۔ اے رب ذوالجلال، میں نے اپنی ماں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کیا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے، خالص تجھے راضی کرنے کے لیے۔ مولا اگر یہ میری نیکی تجھے پسند ہے تو یہ چٹان کو ہٹا دے۔ وہ دعا کر رہا تھا، چٹان تھوڑی کھسک گئی، اپنے آپ کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ نکل سکیں۔ دوسرا جو ساتھی تھا وہ سجدے میں گرا اور وہ دعا کرنے لگا۔ یہ پوری حدیث پاک موجود ہے جس کو میرے آقا نے بیان کیا۔ میرے عزیزو، زندگی میں کوئی ایسی چیز ہو جو اللہ کے لیے کیا ہو، پھر دیکھنا زندگی کی مصیبتیں آئیں، اسی نیکی کو تم اللہ کی بارگاہ میں رکھ سکتے ہو۔ دوسرا سجدے میں گرتا اور کہتا ہے، مولا تو بہتر جانتا ہے، میں اپنی چچیری بہن کا عاشق ہو گیا تھا۔ اس کی چچیری بہن تھی، چاچا کی بیٹی، عاشق ہو گیا اور ہم دونوں میں معاشقہ چلنے لگا، ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ ایک دن ایسا آیا کہ ہمارے گھر والے اور اس کے گھر والے سب باہر چلے گئے، ہم دونوں تنہا رہ گئے اور ہم دونوں ایک کمرے کے اندر آئے۔ ہم دونوں نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شادی تو نہیں ہوئی تھی، نکاح بھی نہیں ہوا تھا، دونوں کھڑے ہوئے، گناہ کرنے کا ارادہ ہی تھا کہ ہم دونوں کو اچانک خیال آیا میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کپڑے اتارے، اس کے سامنے
جو ہمارے دلوں کے حالات بھی جانتا ہے. تو وہ میری چچیری بہن وہ بھی رونے لگی, میں بھی رونے لگا, اور ہم ایک دوسرے کو ہاتھ نہیں لگائے. مولا اس زنا سے اور اس بدکاری سے اگر میں بچا تھا تو میرے رشتہ داروں سے ڈر کر نہیں, خالص تیری رضا کے لیے, کہ مولا کریم کے اس سلطنت کو میں اپنے گناہوں سے پامال نہیں کروں گا. تو جب یہ وہ کہنے لگا اور عرض کیا مولا اگر میں وہ رات گناہ سے بچاؤں, تیری بارگاہ میں میرا وہ بچنا پسند ہے, تو اس چٹان کو تو ہٹا دے. حدیث پاک میں چٹان اور کھسک گئی. تیسرا شخص تھا, وہ سجدے میں گرا اور کہنے لگا اے رب ذوالجلال, تو بہتر جانتا ہے میں ایک زمین اور جائیداد کا مالک تھا, میرے پاس کئی مزدور کام کیا کرتے تھے, اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں مہینہ ختم ہوتے ہی سارے مزدوروں کو ان کی تنخواہ دے دیا کرتا. ایک مزدور ایسا ہے جو اپنی تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, ایک مزدور تنخواہ لیے بغیر چلا گیا, اور اس کی تنخواہ میں نے سنبھال کر رکھی اور اس سے ایک بکری خرید لیا. میاں لوگ تو کسی کی سیلری ہو دبا کر کے کھا جائیں گے, اور یہ حدیث پاک میں جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ بندہ کہتا ہے میں اس کی پوری تنخواہ سے ایک بکری خرید لیا, بکری کو پالنے لگا, وہ مزدور آیا نہیں, وہ مزدور چلا گیا, مہینوں چلا گیا, بکری کو میں پالتا رہا, بکری نے بچے دی, بچوں کے بچے ہوئے, بچوں کے بچے ہوئے. اے رب ذوالجلال تو نے اتنی برکت دی کہ اس ایک بکری سے ایک پورا میدان کئی ہزار بکریاں بھر گئیں, کئی ہزار بکریاں کئی سالوں کے اندر. وہ ان بکریوں میں نہ کسی کو بیچتا تھا نہ کسی کو ذبح کرتا تھا, سب بکریاں رکھا. کئی سالوں کے بعد اچانک وہ مزدور واپس آئے اور اس نے آ کر مجھ سے کہا کہ مالک میں آپ کے ہاں خدمت کرتا تھا, آپ کو یاد ہے کچھ سالوں پہلے میں نے اپنی تنخواہ چھوڑ دی تھی, ایک مہینے کی تنخواہ نہیں لیا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے, اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے ان بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گیا اور کہا یہ تیری تنخواہ ہے, یہ پوری تیری تنخواہ ہے. اس نے کہا میرے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہو مالک, میری تنخواہ اتنی ہے کہ اس زمانے میں ایک بکری بھی نہیں آ سکتی. اس نے کہا ہاں بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے, لیکن اس زمانے میں ایک بکری خرید لی میں نے, اور اسی بکری سے اللہ نے اتنی برکت دی, اس میں میرا ایک بھی حصہ نہیں. تیری ان بکریوں کا دودھ تک میں نے نہیں پیا, صرف اور صرف تیرے انتظار میں, اور یہ ساری بکریاں تو لے جا. اور وہ مزدور خوشی خوشی اپنے پورے ریوڑ کو, آج کے زمانے کے وہ کئی لاکھوں کی بکریاں ہوں گی, وہ مزدور لے گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے اے رب ذوالجلال میں نے یہ امانت اگر سنبھالی تھی تو خالص تیری رضا کے لیے, مولا صرف تجھے راضی کرنے کے لیے, ورنہ پیسے کھا جاتا تو کون کیا کر لیتا, وہ مزدور کون سا وصول کر لیتا. کہتا نہیں مجھے یاد نہیں, اب میں پہچانتا بھی نہیں. نہیں مولا میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا, اگر تجھے یہ پسند ہے تو یہ چٹان ہٹا دے. حدیث پاک میں ہے اس نے جیسی یہ دعا کیا پوری چٹان ہٹ گئی, پوری چٹان کھسک کر ختم ہو گئی, ان کا راستہ صاف ہوا. پتہ یہ چلا حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے. میرے عزیزوں میں اب آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, ایسی بڑی بڑی چٹانیں آج بھی ہم پر گر رہی ہیں, مصیبتوں کی چٹانیں, ظلم کی چٹانیں, لوگوں کے تان و تشنی اور لوگوں کی گالی گلوچ کی چٹانیں. ان چٹانوں کو کھسکانے کے لیے تمہارے پاس اخلاص والی کوئی نیکی موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی یوں عرض کرتے کہ مولا میں نے خالصتاً ایک رات تیرے لیے کھڑے ہو کر پکارا تھا جب سب لوگ سو رہے تھے, میں صرف تجھے راضی کرنے کے لیے عبادت کیا. مولا اگر تو راضی ہے تو ان فلسطین کے بچوں پر رحم کر دے. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو ہم عرض کر سکیں. آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں, دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں, اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں, ہر خطبے میں, ہر نماز میں, ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں. لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں, حرام کمائی گھر میں پڑی ہو, تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی, کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی. اور
ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو۔